إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. تمام تعریف ہر قسم کی بزرگی برتری اس عظیم الشان ہستی کو زیب دیتی ہے جو ہمارا تمام کائنات کا خالق ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. آج میں جس موضوع سے آپ کو خطاب کروں گا وہ موضوع ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد کو تلاش کرنا، مدد طلب کرنا نماز اور صبر کے ذریعے. ٹو سیک ہیلپ وتھ پیشنس اینڈ صلاح. کہ نماز اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب کے اندر جو ہدایت دی ہے، قرآن کریم
میں آپ پڑھیں گے کہ صبر کے بارے میں ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو مثال دی ہے وہ ایسی مثال دی ہے کہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لاسز میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیک عمل کے ساتھ ساتھ جن کا ایمان بھی ہے. ہم نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں، اب یہ کہ پریکٹیکلی لائف میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پیشنس اور نماز، یعنی صبر اور نماز، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اور تم مدد کی تلاش کرو، ہیلپ کی تلاش کرو، بالصبر، پیشنس کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. تو یہ جو قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ معمولی تو نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کہ نماز کے اندر انسان کو ایسی کیا تقویت ملے گی اور صبر سے اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آئے گا، کیسی تبدیلی آ جائے گی، اور یہ کہ ہم کس موقع پہ صبر کریں. تو دوسری آیت ہم نے پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے معنی و مفہوم کو بیان کریں، ہمیں کچھ باتوں کو اس کی گہرائی تک سمجھنا بہت ضروری ہے. صبر یعنی پیشنس، صبر آخر ہوتا کیا ہے؟ تو اس کا جو تعارف ہے کہ کسی بھی مصیبت اور پریشانی، یعنی کسی بھی طرح کی مصیبت اور پریشانی ہو، سفرنگ ہو، اس کی جو شروعات ہوتی ہے اس وقت انسان اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھے، اس کی جو کیپیسٹی ہے ریئیکٹ کرنے کی، اس ریئیکشن سے بچنا دراصل صبر ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کیا ہے؟ صبر تو صدمے یعنی غم کی شروعات میں ہے. صبر غم کے شروعات میں ہے، اور غم انسان کو کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے جیسی چیزوں سے. یعنی انسان کی آزمائش کس طرح سے ہوگی؟ فیئرفل اسٹیٹ میں انسان کی آزمائش ہونی ہے. ابھی وہ آیت پڑھی گئی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ کام یعنی صبر کرنا کسی ایسی حالات میں جب انسان مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کا کوئی جان مال کا نقصان ہو گیا ہو، جہاں انسان کا جو ایموشنل اسٹیٹ ہے، اس کے جو جذبات ہیں، اس کی جو بھاونائیں ہیں وہ بالکل امبیلنس ہیں،
اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو کسی خاص طریقے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا، اور جو انسان کے اندر جو ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ کام لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت ٹف ہے، بہت اس کام کو آسان نہیں سمجھیے. یہ جو کام ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً نماز کا پڑھنا اور نماز کے ذریعے سے انسان کا اللہ کی مدد کو طلب کرنا اور صبر کا کرنا ایسے حالات میں جب انسان کے جان مال کا نقصان ہوا ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ جو موضوع سلیکٹ کیا ہے کہ نماز سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، تو اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑنے والا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہم پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. ابھی سردی کا سخت سردی ہے، سردی کا موسم ہے، اور اس ٹھنڈ کے موسم میں اپنے آپ کو کسی ایک اسٹیٹ سے، یعنی ایک بندہ رضائی میں اور اپنے جسم کو اس نے گرم کر رکھا ہے. رضائی کا ٹیمپریچر، اس کے جسم کا ٹیمپریچر بالکل ایکوموڈیٹ اسٹیٹ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کر رہا ہے، اور اسی وقت اذان کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے. بندے کو نماز یعنی اذان کی آواز سنائی دی، اور اس کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو رہی ہے. یعنی ایک فورس ہے جو اس کو اس بات پہ آمادہ کر رہا ہے کہ اٹھو، وضو کرو اور نماز کے لیے چلے جاؤ. یعنی انسان جو ایک اسٹیٹ میں تھا، اگر مان لیجئے کہ وہ ریسٹ اسٹیٹ میں تھا اور اس کو موشن میں لانا ہے، مومنٹ میں لانا ہے، تو کوئی ایسی قوت تو ہونی چاہیے جو اس کا جو اسٹیٹ ہے اس کو بدل سکے. اور جن لوگوں نے سائنس پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اسٹیٹ کو ہولڈ کرنا چاہتی ہیں. اگر کوئی چیز مومنٹ میں ہے تو وہ چاہتی ہے کہ مومنٹ میں رہے، کوئی چیز اگر ریسٹ میں ہے تو وہ چاہے گی کہ وہ ریسٹ میں رہے، جب تک کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں لگاتے ہیں. تو چیزوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کو بنائے رکھنا چاہتی ہیں. انسان بھی انہی مادی چیزوں سے بنا ہوا ہے. اگر انسان کے اندر کسی طریقے کا کوئی ایموشنل امبیلنس ہے جان مال کے نقصان کی وجہ سے، کسی اپنوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ نقصانات ہو گئے ہیں، کوئی بڑا لاس ہو گیا ہے، ہیلتھ ایشو ہے، بزنس میں لاس ہو گیا ہے، تو اس کنڈیشن میں انسان کا جو ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا. اس کنڈیشن میں انسان کا ایموشنل اسٹیٹ بیلنس نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو چلانے کے لیے جو سسٹم رکھا ہے، جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بہت سارے سسٹم ہیں، جیسے ایک سسٹم ہے سینٹرل نروس سسٹم، CNS ہے، وہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے سسٹم ہیں جو ہمیں کسی خاص کنڈیشن میں ایکٹ اور ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. اسی میں ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم، جو انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے
یعنی اس کے جسم کو اس بات پہ تیار کرتا ہے کہ وہ کسی خاص سچویشن میں جب وہاں اس کا ایموشنل اسٹیٹ بدل رہا ہے تو اس کی باڈی کو پریپیئر کر دے. اگر کسی کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ کوئی ڈینجر ہو، یعنی کسی طرح کی پریشانی ہے اور اسے اپنی جان کو بچانا ہے، تو یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے جسم کے اندر رکھا ہے وہ اس کو تیار کر دے گا کہ وہ اپنی جان کو لے کے بھاگے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایموشنلی یعنی جذباتی طور پہ اس کی جو بھاونائیں ہیں وہ کسی وجہ سے مجروح ہو جاتی ہیں، چاہے جاب لاس ہو، نوکری کا خسارہ ہو. یہ آیت پڑھی گئی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ وہ تمہاری آزمائش ضرور کرے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے جیسی چیزوں سے، یعنی جو انسان کو فیئرفل اسٹیٹ میں رکھتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی انسان کو اپنی جو صحت ہے، اس کا جو ہیلتھ ہے، اس کے گر جانے کا خدشہ ہوگا. کسی انسان کو جو اس کے اپنے قریبی ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ہیلتھ ایشو کا اس کو خدشہ لگا رہے گا. کسی کو کھانے پینے کی جو ٹینشن ہے، یعنی انسان کا جو سورس آف انکم کی جو ذرائع ہیں اس کی فکر ہوگی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور جو نقصانات ہیں مال سے، مال کے جو نقصانات ہیں، یعنی کئی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جس میں بہت پیسے بھی صرف ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جان کا بھی خسارہ ہوتا ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں انسان کی زندگی میں، یہ ہر زمانے میں انسان اس سے دوچار ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اس سے بری ذمہ کوئی نہیں ہے، چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقرر وقت کے اندر انسان کی زندگی میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں. غرض کہ انسان کو اسی دنیا کے اندر ہر طرح کا ایکسپیرینس لینا ہے. لیکن اس کنڈیشن میں انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے ایک نئی زندگی گزارتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مدد طلب کرو، مدد کی تلاش کرو. اصل جو لفظ ہے وہ یہ کہ ہم جو ہیلپ اور مدد کی جو تلاش کرتے ہیں تو ہماری جو تلاش ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اگر تمہیں مدد چاہیے تو وہ مدد جو تمہیں حاصل ہوگی، وہ مدد حاصل ہوگی کہاں سے؟ وہ یا نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی یا دوسری صبر کے ذریعے سے حاصل ہوگی. اور صبر کے بارے میں کیا کہا کہ صبر کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک وہ سچویشن ہو سکتا ہے جس میں وہ یا تو بیماریوں سے جوجھ رہا ہو یا کسی ایسی پریشانی سے ایک لمبے وقفے تک انسان اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اور اس نے کبھی اس پریشانی اور مصیبت کی آہ و بکا، یعنی اللہ کے علاوہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے.
ابھی جیسے کہ سردی کا موسم ہے، جتنی سردی پڑ رہی ہے، بہت سارے لوگ، ہمارا جو علاقہ ہے اس طرح کی سردی یہاں ہر سال نہیں ہوتی، تو جب اس طرح کی موسم سے ان کا جو ایکسپوزر ہوتا ہے تو اس میں بھی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں لوگ. اور کئی سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو موسم کو گالی دیتے ہیں، وہ دراصل موسم کو گالی نہیں دیتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا موسم کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہے. جس طریقے سے سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمارا اس پہ اختیار نہیں ہوتا. تو اس سچویشن میں، ایسے کنڈیشن میں انسان کو جن چیزوں سے ہیلپ ملتی ہے، جن چیزوں سے مدد ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ صبر اور نماز ہے. اور یہ کہ یہ کام بہت سخت ہے، بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے سخت نہیں ہے جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جو صحیح معنی میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اور جو دوسری آیت ہم نے پڑھی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین یظنون، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، یہ کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی جنہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اس لیے قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان لوگوں کی کیفیت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کی یقین نہیں رکھتے. وہ لوگ جنہیں اس بات کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. سورہ یونس کی آیت ہے کہ یقیناً وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور صرف راضی نہیں ہیں، مطمئن بھی ہیں، سیٹسفائیڈ بھی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس دنیا کو ایک دن گڈ بائی کہہ کے چلا جائے گا. تو اللہ سے جو ملاقات ہے، یعنی اللہ کی جو ملاقات ہے، یہ حقیقت ہے. اگر انسان اللہ سے ملاقات کی پریپریشن نہیں کرتا ہے، اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں کرتا ہے، تو نہ تو یہ اس دنیا میں صحیح سے جی پائے گا. اور ایک مشہور مقولہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جاؤ گے. تو اصل یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اگر انسان کو اچھے سے جینا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کی بشارت دی ہے، جس جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس دنیا میں انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آیت آ گئی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اور خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے پیشنس رکھنے والوں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ٹچ کر جاتی ہے، انہیں چھو جاتی ہے، قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں یقیناً انا للہ، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے چلے جانا. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی ہدایت دی ہے کہ دراصل تمہاری زندگی میں جو آزمائشیں آئیں گی، تمہاری زندگی میں جو نقصانات ہوں گے، تمہیں مال کی، جان کی، پیداوار کی کمی،
تو اس طریقے کی جو سچویشن پیدا ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جس میں لاسز ہوتے ہیں، مال کا خسارہ ہوتا ہے، جان کا خسارہ ہوتا ہے، تب انسان ایموشنلی ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ایسے اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے. اس کو صدمہ اپنے پیارے کے اور ان چیزوں کے نقصانات کا ہوتا ہے جس کو انسان نے لاس کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ اصل کیا ہے کہ تمہاری جو آزمائش ہونی ہے وہ انہی سب چیزوں کے ساتھ ہونی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یہ کہ وہ ضرور تم سب کو آزمائے گا خوف کی جیسی چیزوں سے، فیئرفل اسٹیٹ سے، بھوک جیسی حالات سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، مالوں کے نقصانات سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کے نقصانات سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور جو پیداوار ہے، یعنی کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی کسان ہے، بہت پیسے لگا دیے، ساری محنت اپنی صرف کر دی، اس سردی میں صبح اٹھ کے گیا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ موسم بگڑا، پالا پڑ گیا، ساری کی ساری کھیتی تباہ برباد ہو گئی. اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان حالات میں جہاں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے، قالوا انا للہ، تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. تو یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے، اور یہ کہ ایسے حالات میں انسان کو جو مدد ملے گی وہ کس ذریعے سے ملے گی؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. نماز کے پڑھنے سے انسان کے اندر اس کی جو فزیکل کیپیسٹی ہے، یعنی اس کی جو جسمانی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ نماز کے ذریعے سے انسان کو کیا مدد مل سکتی ہے، کہ ایک انسان آپ دیکھتے ہیں کہ اس سردی میں بھی وہ اتنا کام کر پاتا ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہی دوسرا شخص، وہ سوچ کے اس کو ڈر لگے گا. نماز کی اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ اس سردی میں وضو کیسے کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ کام وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً اللہ نے کیا کہا کہ یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے جو مدد طلب کرنا ہے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن مشکل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جان مال کے نقصانات ہیں، ہماری زندگی میں جو ایموشنل جو ایشوز آتے ہیں، ان ایشوز میں، ان حالات میں ہم اللہ سے مدد طلب کریں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. صبر کے بارے میں کہا صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کیا ہے؟ غم کی شروعات میں، کہ اگر کسی شخص نے کسی طرح کا کوئی نقصان ہوا اس کی زندگی میں اور اس نے صبر کیا اور اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید کی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم.